نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ ماہ مبارک کا مہینہ عطا کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنے کا موقع عنایت فرمایا اور اس قابل بنایا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کر سکوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں سچ نیوز کے چیئرمین جناب الحاج محمد شرف الدین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پھر ایک بار آپ سب کے سامنے کچھ لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے اس رات کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو 5 طاقراتوں میں سے ایک میں تلاش کرو۔ 5 طاقراتوں میں اگر آپ عبادت کریں گے تو ایک میں آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہوگی۔ اور عموماً ہمارے ہندوستان میں اور ہمارے شہر حیدرآباد میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ 27ویں شب کو شب قدر ہے۔ 27ویں شب کو جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جاگے بھائی، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن صرف 27 کو جاگنا، باقی طاقراتوں میں نہیں جاگنا اور اللہ کی عبادت نہیں کرنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 طاقراتوں میں سے ایک میں اللہ نے شب قدر کو رکھا ہے، اور ایک طاقرات ایسی ہوگی جو شب قدر کہلائی جائے گی۔ تو ہم کو چاہیے کہ 5 طاقراتوں کو میں جاگیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ ایک میں شب قدر رکھے گا اور ہم کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سارے صحابہ کرام بھی آپ کے پاس تھے، تو کسی صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے مجاہدین تو 80 سال 84 سال 85 سال اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے، اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے، تو ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ مجاہدین ہیں، تو ہماری عمر تو 80 سال نہیں ہوتی ہے، ہماری عمر تو 90 سال نہیں ہوتی، تو ہم کس طریقے سے اللہ کو راضی کریں؟ جب یہ بات اس صحابی رسول نے حضور سے کہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بشارت دے رہے ہیں، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ رمضان میں ایک رات ایسی ہوگی جس کی عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 1000 راتوں سے زیادہ، 1000 سب مہینوں سے زیادہ افضل رکھا ہے۔ یعنی کہ اس رات میں، شب قدر کی رات میں جو عبادت کرتا ہے تو گویا 80 سال 84 سال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کر رہا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں خیر من الف شہر، یعنی کہ صرف 80 نہیں، 80 سے زیادہ سال کا ثواب میں اسے عطا کروں گا، جتنا میں چاہوں اتنا میں عطا کروں گا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم جو ہے صرف 27ویں شب کو ہم جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم ایک اہتمام ایسا بنا لیتے ہیں کہ بس اسی دن، کہیں پر بھی آپ مجھے بتائیے، کہیں پر کسی کتاب میں، قرآن میں، حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ 27ویں شب قدر ہے۔ بس ایک ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں شب قدر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے 5 طاقراتوں میں سے جاگ لو، اس میں عبادت کر لو، میں تمہیں ایک رات شب قدر کی عطا کروں گا، اور اس رات تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے جو مانگو گے میں دوں گا۔
میرے پیارو اللہ سے مانگو، اس رات مانگ لو، وہ رات مانگنے کی ہے، وہ رات اللہ کو منانے کی ہے۔ آپ جتنا مانگو گے، جتنا اللہ کے سامنے رو گے، جتنا گڑ گڑاؤ گے، اپنی آخرت کے لیے جتنا مانگو گے، اللہ تعالیٰ اس دن دینے کے لیے تیار ہے۔ شب قدر کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے، شب قدر شب قدر شب قدر، لوگوں سے سنا ہے، اپنے گھر والوں سے سنا ہے، مسجد میں امام صاحب کے منہ سے سنا ہے، انٹرنیٹ پر ہم نے سنا ہے۔ کیا کبھی ہم یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ شب قدر کا مطلب کیا ہے؟ اگر آج میں کسی سے یا کوئی حافظ، کوئی عالم اگر کسی عام انسان سے پوچھ لے کہ بھائی شب قدر کسے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، وہ عام دنیا والے کہتے ہیں جگنے کی رات۔ میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہ ہوگا، اللہ کے واسطے اس رات کو آپ اس رات کا نام تبدیل نہ کریں۔ وہ جگنے کی رات نہیں ہے، وہ عبادت کی رات ہے، وہ عبادت کی رات ہے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گرانے کی رات ہے، وہ اللہ کے سامنے مانگنے کی رات ہے، وہ اللہ کے حضور میں سر جھکانے کی رات ہے، وہ جگنے کی رات نہیں ہے۔ لوگ جو ہے بڑی راتوں کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں رات جگنے کی رات ہے، شب معراج جگنے کی رات ہے، شب برات جگنے کی رات ہے، شب قدر جگنے کی رات ہے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں حدیثوں میں لکھا ہوا ہے؟ کس عالم نے، کس مولانا نے کہا کہ فلاں رات جگنے کی رات ہے؟ کسی نے نہیں کہا، یہ سب ہم نے بنا لیا، ہمارے اپنے دماغ کی سوچ ہے۔ ہم جو ہے نام کا ٹائٹل ہم دے دیے، کسی کا نام رکھنا تو کوئی ہم مسلمانوں سے سیکھے۔ جاگنے کی رات نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، وہ رات شب قدر کی رات ہے، وہ رات شب برات کی رات ہے، وہ رات شب معراج کی رات ہے۔ تو اس کو اللہ کے واسطے آپ لوگ جو ہے اس نام کو بدنام نہ کرو، اس نام کو آپ تبدیل مت کرو، کیونکہ آپ کے ایسا کرنے سے آپ کی آنے والی نسلوں کو اس رات کے بارے میں تک معلوم نہیں ہوگا۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قدر کا مطلب ہوتا ہے مرتبہ، یعنی کہ شب قدر کا مطلب ہوتا ہے مرتبہ۔ مرتبہ قدر کا ایک معنی یہ ہے کہ مرتبہ، اللہ نے اس رات کے مرتبے کو بہت بلند کیا۔ جیسا انسان سارے انسانوں میں، ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق، اشرف المخلوقات، یعنی کہ میں اور آپ، ہم انسان ہیں، ساری مخلوقوں میں سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا۔ اسی طریقے سے سارے کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن، سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہمارے نبی، اور ساری امت میں سب سے اچھی امت ہمارے نبی کی امت، یعنی کہ آپ اور میں، یہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ، اور ساری راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی رات ہے۔ تو شب قدر کی رات کی قدردانی کرنے کی کوشش کریے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم تاقراتوں کا ہم اہتمام کریں گے، تاقراتوں میں جب جاگیں گے، جب اللہ سے مانگیں گے، جب صلاۃ التسبیح ہم پڑھیں گے، تب جا کر اللہ تعالی ہم کو عطا کرے گا۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا شب قدر آج تھی، 21ویں شب کو تھی، یا 23ویں شب کو تھی، یا 25ویں شب کو تھی، یا 27ویں میں تھی، یا 29 میں تھی، آپ 5 تاقراتوں میں جاگیے، ایک میں کم سے کم اللہ تعالیٰ ایک میں شب قدر آپ کو عطا کرے گا۔ اور اگر آپ اس رات عبادت کر لیے، اس رات اپنے گناہوں کی معافی اپنے اللہ سے مانگی، اس رات اپنے آپ کو اللہ سے آپ نے بخشوایا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کے فیصلے کرنے والے ہیں۔ یہ چیز غور کرنے والی چیز ہے۔ اور ہمارے شہر میں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ خیر پچھلے سال تو لاک ڈاؤن تھا، اس سال نائٹ کرفیو ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، کوئی چھپنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم اور آپ دونوں دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر یہ جو بڑی راتیں آتی ہے، چاہے وہ شب معراج ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، خاص طور ہمارے ٹفن سینٹر پر کافی لمبی لائن لگی رہتی ہے۔ اتنی لمبی لائن لگی رہتی کہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹفن سینٹر والے فری میں اڈلی، ڈوسا، پوری، بھجیا، ہر چیز فری میں بانٹ رہے ہیں جناب کو، وہ اتنی لمبی لائن رہتی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اللہ آپ کو انویٹیشن دے رہے ہیں، اللہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ میرے بندے مانگ لے مجھ سے، کیوں نہیں مانگتا ہے؟
تو مانگ مجھ سے، میں تیری مغفرت کرنے تیار ہوں، تو مجھ سے مانگ میں تجھے بیوی دینے تیار ہوں، تو مجھ سے مانگ میں تجھے اولاد دینے تیار ہوں، تو مجھ سے مانگ میں تجھے زندگی میں چین و سکون دینے تیار ہوں، تو مجھ سے مانگ میں تیری ماں باپ کی عمر کو بڑھانے تیار ہوں، تو مجھ سے مانگ لے میں تیری مغفرت کے فیصلے کرنے تیار ہوں۔ اور ہم لائن میں کھڑے ہو کر اڈلی، ڈوسا، پوری، وڑا، حلیم، یہ وہ ہر دنیا کی چیزیں ہم کھانے کے لیے لائنوں میں ٹھہرے رہتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، وہاں عشاء کی جماعت چل رہی ہے اور یہاں ہم نوجوان ہمارے لائنوں میں کھڑے رہتے۔ وہاں مولانا صاحب کا بیان چل رہا ہے مسجد میں، یہاں نوجوان چیئر ڈال کر روڈ پر بیٹھ کر کھا رہے۔ ارے بھائی، کچھ تمیز تہذیب ہے نہیں ہے؟ کم سے کم سیکھیے، کچھ تو سیکھیے۔ یہ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے، روڈ پر کھانا کھانا کھڑے ہو کر، یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ان کی جو اچھے ہوتے ہیں، جن کی فطرت اچھی ہوتی ہے، وہ اس طریقے کی حرکت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا ہے آرام کرنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آرام کرو، اگر نہیں کر سکتے تو تم میری عبادت کرو۔ رات کے حصے میں جب تم مجھ سے مانگو گے، میں تمہیں عطا کرنے تیار ہوں، میں تمہیں عطا کرنے تیار ہوں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ، جناب جیلانی صاحب کوئی انسپیکٹر ہیں فلک نما کے، وہ بہت اچھا ایک لڑکے کو سمجھا رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، عبادت کرو، نماز پڑھو، اپنے گھر میں رہو۔ بالکل صحیح بات کہی انہوں نے۔ نماز پڑھیے آپ، قرآن کی تلاوت کریے آپ، اللہ سے معافی مانگیے آپ، اپنے دشمنوں کو معاف کیجیے آپ، کسی کے لیے آپ کے دل میں اگر نفرت ہے تو نفرت کو نکالیے آپ۔ یہ کرنے کے بجائے ہم جو ہے آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ بھی بہت خوش ہوں گے۔ کم سے کم نائٹ کرفیو کے بہانے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہے، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، ساری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر گھر میں کھانا کھا رہی ہے، اور ساری فیملی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ جو ہوتا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ یاد رکھیے، ہر چیز کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں انسان سے ہو سکتا ہے۔ عزت دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینے والا میں ہوں، ذلیل کرنے والا میں ہوں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، موت دینے والا میں ہوں، زندگی دینے والا میں ہوں۔ کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں، میرا بندہ بیمار ہوتا ہے، تو اسے شفا دینے والا صرف میں ہی ہوں۔ تو اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ جو بیماری آج ہمارے اور آپ کے درمیان جو پھیل رہی ہے، جو ہمارے شہر میں وبا پھیل رہی ہے، جو بیماری پھیل رہی ہے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری یہ جو دنیا میں انسان رہ رہے ہیں، اللہ تمام انسانوں کی حفاظت فرما اس خطرناک جان لیوا بیماری سے۔ یہ دعا کریے، یہ دعا مانگنے کا وقت ہے میرے پیارو۔ یہ وقت یہ نہیں ہے کہ نائٹ کرفیو ہے تو پولیس کو پریشان کرے۔ ارے آپ کے گھر میں بھی بیوی ہے نا، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، آپ کے گھر میں بھی ماں باپ ہے۔ اگر میں ٹائم پر نہیں جاؤں گھر تو میرے ماں باپ کا فون آتا ہے، مجھے میری بیوی کا فون آتا ہے کہ کہاں ہیں آپ۔ وہ لوگوں کو فکر ہے کہ میں کہیں نائٹ کرفیو میں تو نہیں پھنس گیا۔ ذرا سوچو آپ، جو آپ کے لیے کھڑے ہیں پولیس والے چوراہے پر، ان کی بھی تو بیوی ہے، ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کے بھی تو ماں باپ ہیں، ان کی بیوی بھی تو سوچتی ہوگی آج تاخیرات ہے، میں میرے شوہر کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کروں گی۔ بچے سوچتے ہوں گے زمانہ گزر گیا ابو، آپ ہمارے ساتھ افطار نہیں کیے۔ وہ باپ بیچارہ کہتا ہوگا میں کیا کروں میرے بیٹے، میں کیا کروں، حکومت نے مجھے نوکری پر لگایا ہے اور مجھے یہ آرڈر ملا ہے کہ میں چوراہے پر کھڑے رہوں اور لوگوں کو رات میں گیدرنگ کرنے سے روکوں۔ وہ سوچئے، آپ ذرا سوچئے وہ بچے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ ماں باپ کیا سوچتے ہوں گے کہ آج ہم سکون میں ہیں، میرا بیٹا وہاں چوراہے پر کھڑا ہے، میرا بیٹا شہر کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، میرا بیٹا دوسروں کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہے۔
میرے بھائیوں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے دل میں ہے، آپ کے جسم میں جان ہے، دل میں درد ہے، دل میں محبت ہے، احساس ہے، تو احساس کرو یہ پولیس والے بھی آخری انسان ہیں، یہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے، ہمارے اور آپ کے لیے کھڑے ہوئے، ہماری اور آپ کی جان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، واٹس ایپ پر ہم ان کا مذاق بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، سوچو سمجھو، ان کی قربانیوں کو اس طریقے سے برباد مت کرو، ان کی چیزوں کو، ان کے الفاظوں کو مذاق مت بناؤ، ان کا مذاق بنا کر تم واٹس ایپ پر شیئر مت کرو۔ یاد رکھو آج یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اچھے سے آپ کے ساتھ پیش آ رہے، کل اگر آپ کے ساتھ سختی کریں گے تو آپ کہیں گے کہ پولیس ہمارے ساتھ سختی کر رہی ہے۔ یہ رمضان کے احترام میں آپ کو کچھ نہیں کر رہے، آپ کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انکساری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ میرے پیاروں۔ ایک واقعہ میں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک یہودی بچہ تھا، وہ کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر 5-6 مسلمان بچے تھے، روزے دار بچے، تو روزے دار بچے تھے تو وہ یہودی بچہ جو ہے کچھ کھا رہا تھا، موز یا وغیرہ جو بھی فروٹ تھا وہ کھا رہا تھا یہودی بچہ، اور وہ سارے مسلمان بچے روزے دار اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو اتنے میں اس یہودی کا باپ آیا اور آ کر اس کو مارا ایک تھپڑ، اور مار کر لے کے جا کے اپنے گھر میں چھوڑا، اور اس کی ماں سے کہا کہ اپنے بچے کو سنبھالو۔ تو بچہ کہا کہ ابا آپ نے مجھے کیوں مارا؟ تو وہ یہودی انسان نے کہا کہ ارے میرے بیٹے وہ بچے روزہ ہے، کم سے کم روزے کا تو احترام کر، روزے دار کی تو عزت کر، تم روزے دار کے سامنے بیٹھ کر یہ کھا رہے ہو، کم سے کم اس کی تو عزت کر لو۔ تو جب وہ کتابوں میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اللہ والے وہ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا اور وہ میرے خواب میں آیا، اور میں جب اس کو خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں گھوم رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یہودی اور جنت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بالکل میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، لیکن موت کے وقت میرے پاس فرشتے آئے اور آ کر مجھے کلمہ پڑھا دیے، اور اللہ تعالیٰ کی غیب سے آواز آئی، جو میرے روزے دار بندے سے محبت کرتا ہے میں اس کو جہنم میں جلنے نہیں دوں گا، میں اس کی آنکھوں کو جہنم کو دیکھنے نہیں دوں گا، میں اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دوں گا۔ یہ ہے روزے کی برکت۔ اگر روزے دار کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرنے والا ہے۔ اور آج ہم روزے دار ہو کے، ایک آدمی روزہ ہے، دوسرا آدمی روزہ ہے، ایک روزے دار دوسرے روزے دار کی غیبت کر رہا ہے، ایک روزے دار دوسرے روزے دار کے بارے میں جھوٹ بیانی کر رہا ہے۔ یہ ہو گئے آج کل کے مسلمان۔ میرے پیارو اللہ سے دعا کرو، اللہ سے رو رو کر مانگو، جتنی اب تاخیراتیں بچی ہیں 3، اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سارے انسانیت کی حفاظت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام بچوں کی حفاظت فرمائے، اور پولیس والے جو خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان میں جتنے اب دن باقی رہ گئے ہمارے، اس میں صحیح ڈھنگ سے روزہ رہنے کی، صحیح ڈھنگ سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ جانے میرے پیاروں یہ رمضان میرا اور آپ کا شاید آخری رمضان ہو جائے، شاید آخری رمضان ہوگا، تو جتنے دن باقی ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا لیجئے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریے، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھیں، فرض نمازوں کا اہتمام کریں، سنت و نوافل کا اہتمام کریں۔ جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔